بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th کلاس السلام علیکم۔ آج ہمارا مضمون نمبر 4 ہے حب وطن، وطن کی محبت۔ بڑا اہم مضمون ہے۔ وطن سے محبت کا جذبہ کوئی مصنوعی چیز نہیں بلکہ ایک فطری چیز ہے جو پیدا نہیں کی جاتی بلکہ خود بخود پیدا ہو جاتی۔ انسان دنیا میں جہاں مرضی گھومے پھرے مگر جو آرام و سکون اسے اپنے گھر میں نصیب ہوتا کہیں اور میسر نہیں آ سکتا۔ وطن گہوارہ ہے۔ وطن ایک جنم بھومی کا نام ہے۔ جنم بھومی جہاں انسان پیدا ہو، جس کی زمین، ہوا اور ماحول میں انسان پیدا ہوتا ہے، کھیلتا اور جوان ہوتا ہے، وہیں اس کے ماں باپ، بہن بھائی اور غم گسار، غم بانٹنے والے موجود ہوتے ہیں۔ انسان کو ان سب چیزوں سے لگاؤ ہوتا ہے اور ان سے جدا ہوتے ہی مضطرب، بے چین جسے کہتے ہیں، اور بے چین ہو جاتا ہے۔ اس لیے وطن کو سونی دھرتی کا نام دیا جاتا ہے۔ جنت سے کہیں بڑھ کر حسین میرا وطن ہے، ہمسر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ تو یہ سارا آپ نے یہاں سے یہاں تک یاد کرنا ہے۔ اگلا پیج بھی ہے، یہ دیکھیں، اس میں شعر ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ، تقریباً 2۔ تو شعر آپ نے کوئی بھی مس نہیں کرنا، اور یہاں تک یہ ہے پاتے ہیں۔ یہ اسے اچھی طرح سے یاد کرنے کے بعد میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ کا یہ 15 نمبر کا ہے، اگلے سال فرسٹ ایئر میں نہیں، سیکنڈ ایئر میں یہی مضمون آپ کا 20 نمبر کا ہو جائے گا۔ اسے اچھی طرح سے یاد کر کے لکھنا ہے ضرور، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہم تفہیم عبارت کریں گے۔ تفہیم عبارت نمبر 1، اب تک ہم نے مشق والی جن کے جواب انہوں نے لگائے تھے، اب یہ پیراگراف ہم پڑھیں گے اور اس کے جواب ہم نے خود لگانے۔ ویسے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے ورڈنگ میں جواب لکھے جائے، لیکن اگر نہیں تو اس میں سے یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں۔ تو سکون کے بعد سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرحت بخشنے والی چیز ہے۔ تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھے تو لہروں کا ایک لاداداد سلسلہ نظر آتا ہے، جو ہوا کے نرم نرم جھونکوں کے اثر سمندر پر قریب قریب ہر وقت آتے رہنے سے ایک دوسرے کے پیچھے ہلکے بناتا چلا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے لہریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ صبح کے وقت جب آفتاب نکلتا اچھلتی لہروں کی سفید جھاگ پر اس کی کرنیں پڑتی تو قوس قزح کے سارے رنگ دفتن شفاف پانی کے تختوں پر چمک جاتے۔ دور افق کے قریب تو سنہری روپیلی فرش بچھا نظر آتا ہے، گویا شاہ خاور کے خیر مقدم کے لیے سامان ہو رہا ہے۔ سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟ پہلی لائن میں سکون کے وقت سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرحت بخشنے والی چیز ہے۔ تختہ جہاز سے سمندر کیسا نظر آتا ہے؟ تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھے تو لہروں کا ایک لاداداد سلسلہ نظر آتا ہے۔ جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو اس وقت سمندر کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ صبح کے وقت جب آفتاب نکلتا ہے اور اچھلتی ہوئی لہروں کی سفید جھاگ پر اس کی کرنیں پڑتی تو قوس قزح کے سارے رنگ دفتن شفاف پانی کے تختوں پر چمک جاتے ہیں۔ دور افق کے قریب کیا نظر آتا ہے؟ دور افق کے قریب تو سنہری روپیلی فرش بچھا ہوا نظر آتا ہے۔ شاہ خاور سے کیا مراد ہے؟ شاہ خاور سے مراد سورج ہے۔ تو یہ آپ نے اسے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ یہ 10 نمبر یوں سمجھ لیں کہ آپ کی جیب میں ہے، اپنی بے وقوفی سے اسے نہ گنوا دینا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔